عائشہ تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پہ وہ چونکی، گود میں رکھا موبائل جانے کب سے بج رہا تھا۔ بہارے نمبر پہ لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن پریس کر کے فون کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور وہ اہلار وادی کے چرچ میں کھڑا بہارے کے فون کو کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو پہاڑ کے نیچے تک جاتی تھی۔ حیا بھی نماز پڑھ کر نہیں آئی تھی اور بہارے کے پرس سے فون پہلے ہی نکال کر اس نے اسے تصویریں کھینچنے چرچ کی اوپری منزل پہ بھیجا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ بہت دنوں بعد اس نے عبد الرحمن کی آواز سنی تھی۔ عائشہ، یاد ہے تم مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے ایک فیور کرو گی؟ حیا کے آنے سے پہلے اسے بات ختم کرنی تھی۔ ہاں بتاؤ، کیا ہوا؟ تم ترکی کے سب سے بڑے بارڈر کے بارے میں جانتی ہو؟ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ ہاں، اس بارڈر کو ایک قومی مجرم اس منگل کی رات کو کراس کرے گا غیر قانونی طور پہ۔ ایسے میں تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، غالباً وہ کسی دوسری جگہ گئی تھی۔ ہاں کہو پھر، میں سن رہی ہوں۔ ترکی کا تم پر فرض ہے عائشہ، اپنے دل سے پوچھو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک مجرم ترکی کی ایک قومی مجرم غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کر رہا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عائشہ خاموش رہی۔ وہ مزید دھیمی آواز میں بولا، تمہیں بارڈر سیکیورٹی فورسز کے کمانڈوز کو فون کرنا چاہیے نا۔ تمہیں ان کو بتانا چاہیے سب کچھ تاکہ وہ اسے گرفتار کر سکے، مگر نہیں۔ عائشہ گل یہ کیسے کرے گی؟ عائشہ گل تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ ذرا اونچا بولو، اتنا آہستہ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ کیا کوئی آس پاس ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی سنے۔ تم یہ سب لکھ لو اور کمانڈو کا نمبر بھی۔ پھر وہ اسے تمام ضروری باتیں بتاتا گیا اور وہ لکھتی گئی۔ انہیں تمہاری کال ریکارڈ کرنے میں 90 سیکنڈ لگیں گے، ٹریس کرنے میں۔ تم نے 80ویں سیکنڈ کال کاٹنی ہے۔ تم یہ کرو گی نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ کوئی آ گیا ہے، میں بعد میں کال کروں گا۔ اس سیڑھیوں کی اوٹ میں کھڑی بہارے گل کو کان سے پکڑا اور باہر نکالا۔ میں ابھی آئی تھی، واللہ میں نے کچھ نہیں سنا۔ تو تم نے میری باتیں سن لی؟ تمہاری بہن نے سکھایا نہیں کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے؟ میری بہن کو کچھ مت کہو عبد الرحمن۔ جو تم نے سنا ہے نا، اگر وہ تم نے حیا کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا بہارے۔ اور اگر تم نے اپنی بہن کو بتایا کہ میں نے یہ بات تم کو حیا کو بتانے سے منع کیا تو میں واقعی بہت برا پیش آؤں گا۔ جہاں نے بہارے کو موبائل واپس کیا جیسے اس نے فوراً اپنے بیگ میں ڈالا۔ اور اگر بہارے تم نے میری بات نہ مانی، میں نے کچھ نہیں سنا عبد الرحمن۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ حیا اب تک اوپر پہنچ چکی تھی اس کے پاس۔ اس نے یہ سب کہا؟ ہاں، میری بہن سچ بول رہی ہے، میں نے خود سنا ہے۔ تم نے یہ سب سنا تھا؟ اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس نے اس کی اور جہاں کی باتیں سن رہی ہے، مگر وہ تو اردو میں بات کرتے، وہ سن بھی لیتی تو اسے کیا سمجھ آتا۔ اس نے اپنی مخبری خود کروائی ہے، اس نے خود کو گرفتار کروایا، مگر کیوں؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے حیا؟ عائشہ میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ کیا؟ وہ اس نے دیکھا تھا ہیولے، دھواں، روشنی کے گولے، ایک طرف کی کہانی۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا۔ اور پھر ایک دم سے اس کو کچھ یاد آیا۔ جہاں کے جوتوں کا رخ، جب وہ اٹھا تھا تو اس کے جوتوں کا رخ بائیں جانب تھا، حالانکہ وہ سرحد کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ کیا وہ سرحد کی طرف نہیں جا رہا تھا؟ وہ بائیں جانب جا رہا تھا، مگر بائیں طرف کیا تھا؟ پلیز تم مجھے کچھ پتا کر کے بتاؤ۔ اگر تمہیں کچھ پتا چلتا ہے تو بھی مجھے بتاؤ۔ اگر اسے میری وجہ سے کچھ ہوا نا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ عائشہ بہت فکر مند تھی، بہت بے چین تھی۔ اس کے کہنے پہ حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔
عائشہ کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس ایک بھی لفظ نہیں تھا۔ سرد کی وہ رات، ہرکلیس کی دائمی آگ سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولے، سب پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے دیوار پر لگے کیلنڈر کی تاریخوں کو ایک دفعہ پھر دیکھا۔ ابھی بھی اس نے سرخ پین سے آج کی تاریخ یعنی ہفتے کا دن کاٹا تھا۔ اب مزید 2 دن باقی تھے، پھر منگل تھا۔ پین رکھ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور اپنے آئینے میں اپنے خود آپ کو دیکھا۔ ڈوبتی امید کے دوران اس کا دل بننے سنورنے تیار ہونے کسی بھی چیز کو نہیں چاہ رہا تھا۔ سادہ سفید شلوار قمیص، شانوں پہ پھیلا سفید دوپٹہ اور ڈھیلے جوڑے میں بندھے بال، ویران آنکھیں۔ دل تو وہی زیتون کے درخت میں کھو گیا تھا۔ وہ باہر آئی تو روہیل کچن کی ادھ کھلی دیوار کے سامنے نظر آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مسکرایا۔ پیو گی؟ وہ کافی پھینٹ رہا تھا اور اس نے آگے سے نفی میں سر ہلا دیا اور کچن کی سینٹر ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جہاں نے کب آنا ہے؟ اچھا ہے نا وہ نہیں آیا؟ سب خوش ہو گئے؟ اسے اور مجھے ساتھ دیکھ کر خوش تھا ہی کون بھلا؟ ارے میں تو خوش تھا، بلکہ وہ آتا تو اور بھی خوش ہوتا۔ خیر پوپو کہتی کہ وہ منگل کو آ جائے گا۔ نتاشا کہاں ہے؟ اندر ہوگی، ولیمے کے لیے اپنے ڈریس کی ڈیزائننگ کرتی پھر رہی ہے۔ اچھا خوش ہے پاکستان آ کر؟ اور ابا بھی جہاں سے خوش تھے؟ تو پہلے کون سا وہ بیو قدم میں جب روہیل سے اس کی بات ہوئی تھی نا، تب اس نے کچھ بتایا تھا۔ تم نے بتایا تھا روہیل، یاد ہے مجھے کہ ابا کسی وجہ سے جہاں سے خفا تھے۔ چھوڑو آیا، رہنے دو، وہ تو بس ویسے ہی۔ نہیں مجھے بتاؤ صحیح جلدی سے نا، تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ کوئی خاص بات نہیں یار۔ جب ابا 1.5 سال پہلے استنبول میں سبین پپھو سے ملے تو انہوں نے جہاں کو کسی لڑکی کو ڈراپ کرتے دیکھا تھا، بس تبھی سے ان کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تھی۔ مگر چھوڑو، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور حیا کو تو یہ بات بہت اچھے سے یاد ہے کہ اس نے ابا اور تایا کی باتیں سنی تھی۔ ہاں وہ یہی بات کر رہے تھے، لیکن جہاں نے اسے یہ بات کبھی نہیں بتائی تھی کیونکہ اس نے پوچھی نہیں تھی۔ تو کیا ابھی بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسے نہیں پتا؟ جیسے عائشہ کو وہ سب کہنا۔ وہ دونوں بھی وہیں بیٹھے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ حیا نے آگے ہو کر فون اٹھایا۔ ذہن میں پہلا خیال وہی کا آیا۔ حیا کیا تم فارغ ہو؟ سائمہ تائی بہت شیریں الفاظ میں بول رہی تھی۔ یقیناً کوئی کام ہوگا۔ ہاں جی تائی امی بتائیے۔ ارم کے ساتھ مارکیٹ تک ہوا، کچھ قمیضیں لینی ہے اسے، اور اپنے تایا کا تو تمہیں پتہ ہے وہ اکیلے جانے نہیں دیتے۔ اوکے تائی امی، میں آ رہی ہوں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ نہ جاتی، لیکن اسے تو ارم سے بھی بات کرنی تھی، سو ایک نہج پہ پہنچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے کار پارکنگ ایریا میں روکی اور گیئر کو نیوٹرل پہ کیا۔ چابی گھماتے ہوئے ارم کو دیکھا۔ شلوار قمیض پہ سکارف لیے وہ ذرا بے چین نگاہوں سے شاپنگ پلازا کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ اس کے بعد پھر ارم نے چونک کر دیکھا۔ ہاں چلیں، مجھے کچھ قمیضیں لینی ہے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ مجھے پنک کلر میں لان چاہیے۔ تم یوں کرو، تم شاپ کے اندر چلی جاؤ، جو اچھے لگیں نکلوا لینا، تمہارا ٹیسٹ بھی اچھا ہے۔ مجھے کچھ جیولری بھی اٹھانی ہے، میں تب تک دوسرے پلاز سے اٹھا لوں گی، تم بیٹھو میں آتی ہوں۔ وہ جیسے ساری تمہید تیار کر کے لائی تھی، اب جلدی جلدی لاک کھولنے لگی۔ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں خیر ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تمہیں یوں کیوں تکاؤں؟ بس 10 منٹ تو لگیں گے۔ ارم اگر تمہیں یوں اکیلے جانا ہے تو پہلے اپنے ابا سے پوچھ لو۔ اس کے کہنے پر اس نے اپنے موبائل پہ تایا کا نمبر ملایا اور کال کے بٹن پہ ہاتھ رکھے، مگر دبائے بغیر سکرین ارم کو دکھائے۔ دروازے کو کھولتا ارم کا ہاتھ ٹھہرا، آنکھوں میں الجھن اور پھر غصہ دار آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہا ہوں؟ نہیں بالکل نہیں ارم، مجھے لگتا ہے تم ولید سے ملنے جا رہی ہو۔ ارم نے بغور حیا کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ارم کے چہرے کا رنگ بدلا، اس نے تھوک نکلی، مگر پھر وہ جی کڑا کر بولی، اچھا اگر جا بھی رہی ہوں تو تم کیا کر لو گی؟ میں اکیلے گھر چلی جاؤں گی اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، اور پھر جب تم تنہا ہوگی تو سب کو خود وضاحت دو گی۔ میں تو تمہارے لیے قربانی کا بکرا کیوں بنوں؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی حیا، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ تم نے جو میری ویڈیو دینے کی حرکت کی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اللہ کا بھی خوف نہیں ہے۔ کون سی ویڈیو؟
اب کہ ارم نے ابرو اٹھائی، چہرے کا بدلتا رنگ گواہی دے رہا تھا کہ حرکت اس نے کیا۔ فون پہ بھلے وہ جتنی مضبوطی سے بات کر لے، سامنے کی بات اور ہوتی ہے۔ تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ تم نے اس طرح کرنے سے پہلے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس میں تمہاری بھی بدنامی ہے۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری جتنی بدنامی تم نے کروانی تھی نا، کروا لی ہے۔ ارم، تم ولید سے وہ ویڈیوز واپس لے لو۔ اچھا، یہ چاہتی ہو تم؟ اور اگر میں نہ لوں تو نتائج کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اور اگر میں اس شرط پہ لوں کہ ابا کے سامنے جا کر تم کہو گی کہ میں اس رات تم سے بات کرتی ہوں اور تمہارا ہی کوئی جاننے والا تھا جس نے ابا کے فون کرنے پہ فون اٹھایا، کیا تم ایسا کرو گی؟ حیا نے چند لمحے اسے بڑے دکھ سے دیکھا۔ You know what؟ تم اور ولید ایک جیسے ہو۔ جب خود پھنسنے لگتے ہو تب تمہیں لگتا ہے کہ دوسرے کو اپنے اشاروں پہ نچا سکتے ہو۔ تو سنو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، کرنے دو ولید کو اس ویڈیو کے ساتھ جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان ایک تلخ سی خاموشی حائل ہوئی۔ حیا سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے باہر دیکھ رہی تھی کس طرح اسے ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ ولید سے وہ ویڈیو لے لے کسی بھی طرح۔ میری بات سنو، اس میں تمہارا پارٹ بھی ہے، صرف میں نہیں ہوں، تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ پہلی دفعہ نا ارم کے چہرے پہ ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ آر یو شیور ہے کہ اس میں میرا بھی پارٹ ہے؟ اور حیا سن رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنا پارٹ ایڈٹ کر دیا تھا اور وہ ان کاموں میں بہت اچھی تھی۔ اسے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا تھا کہ وہ کچھ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ تو تم نے مجھے بے عزت کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ ہاں کرتی ہوں، اور مجھے تمہارے اس برقعے سے نفرت ہے۔ ہمیشہ تمہاری وجہ سے مجھے ابا سے باتیں سننی پڑی ہیں۔ ارم ایک دم سے پھٹ گئی تھی۔ جب روہیل بھائی امریکہ گئے نا اور تم یونیورسٹی، تو تم ایک دم ماڈرن ہو گئے۔ ابا تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، سو انہوں نے مجھ پہ روک ٹوک کرنی شروع کر دی کہ کہیں میں بھی تمہارے جیسی نہ بن جاؤں۔ تمہاری وجہ سے مجھ پہ سختیاں بڑھیں اور اب میں تنگ آ گئی ہوں اس اسکارف کے سے۔ میرا بس چلے تو میں اس شہر کی ساری اسکارف شاپس کو آگ لگا دوں۔ نہیں کرنا مجھے اسکارف۔ کیوں کرتے ہیں ابا اتنی سختی؟ وہ ایک دم سے رونے لگے۔ تو پھر کیا کریں؟ وہ سختی نہ کریں تو اپنی بیٹیوں کو کھلا چھوڑ دیں، جو مرضی کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا ارم؟ ہاں ٹھیک ہے، ان کو ذہن سازی بھی کرنی چاہیے، انہیں اسکارف کرنے سے پہلے کنوینس کرنا چاہیے، مگر ارم ان کی نیت تو ہمیشہ اچھی رہی ہے نا۔ تمہیں زیادہ میرے ابا کی وکالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے حیا۔ اگر تمہیں شاپنگ نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، چلو گھر، مجھے نہیں جانا کہیں۔ وہ آنسو پوچھتی ایک دم بہت تلخی سے کہتی سیدھی ہوئی۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ دل میں جو نرم گوشہ بننے لگا تھا نا، وہ فوراً مٹ گیا تھا۔ آخر وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی کہ ارم نے ولید کو وہ ویڈیو دی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس نے حیا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور انجن میں چابی گھمائی۔ کار کے انجن میں حرارت پیدا ہوئی۔ ارم بھیگی نگاہوں سے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے اب اپنی فکر تھی، بس اپنا اسکارف، اپنے ابا کی سختیاں، اپنی مجبوریاں۔ اسے اب بھی حیا کی یا اس کی ویڈیو کی کوئی فکر نہیں تھی۔ منگل آ گیا، صبح ہوئی، دوپہر چڑھی، شام اتری اور رات چھا گئی، پر وہ نہیں آیا۔ بدھ بھی گزر گیا اور جمعرات کو زاہد چچا کی بیٹی مہوش پاکستان آ گئی، مگر وہ شدید کرائسس میں تھی۔ زاہد چچا اور عابدہ چچی نے کسی کو نہیں بتایا، مگر سائمہ تائی کو اپنے کسی سورس کے تھرو پتہ چلا گیا کہ مہوش کا شوہر اس سے اگلی فلائٹ پہ آ رہا ہے، مگر امیگریشن کے کسی چکر میں پھنس گیا اور عین وقت پہ گرفتار کر لیا گیا۔ مہوش کی فلائٹ چونکہ ایک روز قبل کی تھی، سو وہ اس وقت تک پاکستان آ چکی تھی، اور پھر خبر ملتے ہی تایا فرقان اور ان کی پوری فیملی سمیت سبھی عابدہ چاچی کی طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں میز کے گرد 6 کرسیوں پہ سونیا اور وہ 5 کزنز بیٹھی ہوئی تھیں۔ مہوش بالکل خاموش تھی اور وہ بھی۔ حیا تو سر راہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے لیے ہوئے، دیکھ بھی کہیں دور خلا میں رہی تھی۔ ڈائننگ ہال اور ڈائننگ روم کے درمیان جالی دار پردہ گرا تھا۔ اس کے پار صوفوں پہ سب بڑے بیٹھے تھے۔ لڑکے وغیرہ بھی ابھی اکٹھے ہوئے تھے، سو وہ باہر لان میں تھے۔
اب تو حیا کی وجہ سے وہ لڑکیوں کی طرف آنے سے بھی جھجکتے تھے۔ روحیل اور نتاشا البتہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عفان کے ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ طیابو پوچھ رہے تھے۔ ان کی آواز صاف سنائی دیتی اور جواب میں عابدہ چچی برے دل سے کچھ بتا رہی تھیں۔ آج کل کے لڑکے بھی نا پتہ نہیں کن چکروں میں ہوتے ہیں۔ مہوش نے دبے دبے غصے سے جالی دار پردے کو دیکھا اور ایک دم اٹھ کر اندر چلی گئی۔ سونیا نے افسردگی سے سجاتے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ خیر سے اسے واپس پہنچا دے۔ جہاں کی کیا خبر ہے سبین؟ منگل تو گزر گئی، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ سائمہ چتائی کو پھپھو کا ٹوکنا برا لگا تو یوں توپوں کا رخ عفان سے جہاں کی طرف کر دیا۔ حیا چونک کر آدھے پھٹے پردے کو دیکھنے لگی۔ آج ہی بھابی کسی مسئلے میں ہوگا تبھی دیر کر دی ہے۔ تم بھی اپنے بیٹے پہ نظر رکھو سبھی، پتہ نہیں وہ بھی کسی ٹھیک کام میں ہے یا نہیں، اپنے باپ کے جنازے پر تو آیا نہیں۔ جہاں کا ذکر یہاں کیا کرنا بھائی؟ پھپھو کے لہجے میں نا دبا دبا شکوہ تھا۔ حیا نے میز کا کونا سختی سے پکڑا، پیشانی کی رگیں بھینچ گئی۔ اندر ایک ابال سا تھا۔ عفان کا بھی تو ہمیں معلوم نہیں تھا نا، شاید کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ حیا نے مڑ کر دیکھا، جالی دار پردوں کے پیچھے پھپھو ذرا خفگی سے کہتی نظر آئیں۔ عابدہ چچی اور سائمہ چچی کے معنی خیز تاثرات بھی اس نے دیکھ لیے تھے، اور پھر ابا کو دیکھا جو خاموشی سے پھپھو کو دیکھ رہے تھے۔ سچ کہوں تو سبین مجھے تمہارے بیٹے کے کام مشکوک لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے ریسٹورنٹ چلاتا ہے، کبھی کہتا ہے جاب سے چھٹی نہیں ملتی۔ بہتر ہوگا کہ تم چیک کرو کہ وہ کیا کرتا ہے، کل کوئی بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ جب تایا نے یہ بات کہی نا تو اسے لگا کہ اس کی برداشت ختم ہو گئی ہے، اب مزید وہ نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ ٹھیک تھا، اسے راز رکھنے آتے ہیں، مگر اسے صرف وہ راز رکھنے چاہیے جن کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہو، اب مزید نہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی، ڈرائنگ روم کے دہانے بھی آئی۔ اس کے یوں آنے پر سب نے اسے مڑ کے دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں طیابو وہ کیا کام کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو کیا میں آپ کو بتاؤں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت بڑے تھے اور وہ ان سے ادب سے بات کرتی تھی، مگر اب وہ اپنے لہجے میں پنہاں غصے کو ضبط کیے بنا بولی تو آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ تایا ابا نے برہم ہی سے اسے دیکھا تھا، پھر سلیمان صاحب نے اور فاطمہ کو، جیسے کہہ رہے ہوں ان کی بیٹی کو کیا ہو گیا۔ شاید آپ نہیں جانتے۔ نہیں، شاید آپ نہیں جانتے۔ رکے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جہاں ابھی اسی لیے نہیں آ سکا کیونکہ وہ اپنی آفیشیل اسائنمنٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہماری ایجنسی کا ایک ایجنٹ ہے، ایک بہت قابل آرمی آفیسر۔ یہ بات کہہ کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا۔ تایا ابا، سائمہ تائی، زائدہ چچا، عابدہ چچی، سب حیران سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کیا کہا۔ آرمی آفیسر، ایجنٹ؟ تایا فرقان نے کچھ حیران نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا جو اپنی بات کہہ چکنے کے بعد پرسکون سے چوکٹ پہ کھڑی تھی، پھر سبین پھپھو کو دیکھا جو خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، مگر ان کی آنکھوں کا سکوت اس بات کا غماز تھا کہ انہیں حیا کی اس بات سے خوشی ہوئی ہے۔ ضروری تو نہیں تھا کہ سب کچھ جہاں آگے بتاتا، انہیں شاید جہاں نے منع کر رکھا تھا، سو انہوں نے اپنے بیٹی کی بات کا مان رکھا، لیکن حیا کے اس عمل سے جیسے ان کو ڈھیروں سکون مل گیا۔ وہ ہماری ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے؟ کیا وہ آرمی آفیسر ہے؟ سائمہ تائی شاکڈ سی بولی۔ جی تائی اماں، یہ سچ ہے۔ ہر دفعہ انسان کو اپنے لیے جنگ نہیں لڑنی پڑتی نا، کئی دفعہ دوسروں کے لیے بھی لڑنی ہوتی ہے، اور وہ اس وقت وہی کر رہی تھی۔ اس نے بہت عرصہ یہ باتیں چھپا کر اپنے تک رکھی، آپ لوگوں کو نہیں بتائیں، اس لیے کہ وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کی جاب کی نوعیت یہ ہے کہ اسے اپنی اصل شناخت چھپا کر رکھنی پڑتی ہے، لیکن وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، جیسے پھپھو کو ہمیشہ سے معلوم تھا، جیسے بہت سے دوسرے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا۔ شاید اس لیے کہ وہ آپ کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ مان جس کے لیے بہت سال پہلے آپ لوگوں نے یہ کہتے ہوئے اس نے تایا فرقان کو دیکھا تھا، بہت فخر سے کہا تھا کہ کسی غدار کے بیٹے کو فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا ابا، کتنے ہی غداروں کے بیٹے بھتیجے آج بھی فوج میں کام کر رہے ہیں، بہت دیانتداری اور محب الوطنی سے کر رہے ہیں۔ اس لیے جب اس کو جاب مل گئی تو اس نے آپ کو نہیں بتایا تاکہ آپ کا مان نہ ٹوٹے، تاکہ آپ کے فخر کو ٹھیس نہ پہنچے۔
وہ جانتی تھی کہ وہ کافی زیادہ بول رہی ہے، بڑوں کے سامنے اسے اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر بات کرتے وہ تمیز اور تہذیب کی سرحد سے آگے نہیں نکلی تھی۔ البتہ اس کی آواز تھوڑی اونچی تھی۔ بعض دفعہ انسانوں کے خود غرض مجمع کو اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا بدتمیز، تھوڑا سا لاؤڈ ہونا پڑتا ہے نا۔ ڈرائنگ روم میں اس قدر سناٹا تھا کہ سوئی بھی گرتی نہ تو گونج پیدا ہوتی۔ تایا فرقان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا، وہ جیسے سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے یہ ہوا کیا۔ نتاشا روہیل سے دھیمی آواز میں کچھ پوچھ رہی تھی اور وہ آہستہ سے جواب دے رہا تھا۔ نتاشا اس کی بات سن کر ذرا مسکرائی اور فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا I guessed so۔ کیا کرتا ہے وہ آرمی میں؟ کیا رینک ہے اس کا؟ زاہد چچا وہ پہلے تھے جنہوں نے سوال کیا۔ میجر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جواب کسی اور نے دیا، نہ اس نے نہ پپھو نے۔ حیا بے اختیار چونکی۔ جواب دینے والا کوئی اور نہیں، سلیمان صاحب تھے۔ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی۔ اس کے لب ذرا دیر کو کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ابا کو پتا تھا؟ ابا کو کب سے پتا تھا؟ اس نے پپھو کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا؟ جی۔ پوچھنے والا تایا جان تھے۔ کافی عرصے سے پتا ہے مجھے۔ انہوں نے کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ تم وہ واحد نہیں ہو جسے یہ بات معلوم ہے۔ میں اس شہر میں رہتا ہوں اور میرے اپنے بھی سورسز ہیں۔ مجھے کافی عرصے سے پتا تھا۔ مجھے اس بات پہ غصہ تھا کہ کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں بتا دیں۔ ہم اس کے اپنے ہیں، دشمن تو نہیں ہے نا۔ حیا نے بے اختیار روہیل کی طرف دیکھا۔ روہیل نے اس بات میں سر ہلایا تو یہی بات تھی جس کے لیے ابا اس سے برگشتہ تھے۔ وہ لڑکی والا معاملہ نہیں تھا۔ وہ یہ بات تھی، روہیل کو بھی پتا تھا، ابا کو بھی پتا تھا، نتاشا کو بھی شک تھا، اور بس وہی ایک بے وقوف تھی جو 3 مہینے اس پزل باکس کی پہیلیاں ڈھونڈ رہی تھی۔ حیرت ہے۔ تایا فرقان بمشکل بس اتنا ہی کہہ پائے۔ وہ بتانا چاہتا تھا مگر اس کی جاب کی کچھ مجبوریاں تھیں، وہ نہیں بتا سکا۔ آپ تو جانتے نا ایسی جاب میں مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ کہنے والی سبین پھپھو تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ فاطمہ ابھی تک حیران تھی، کبھی اسے دیکھتی کبھی سلیمان صاحب کو، جیسے کچھ سمجھ ہی نہ ہو۔ انہیں اس بات پہ خوشی ہونا چاہیے یا انہیں اس بات پہ اداس ہونا چاہیے؟ جی ہاں نہیں، اسے مجھے ہی بتانا چاہیے تھا نا۔ ہر شے کا ہر بندے کو جواب مل چکا تھا۔ وہ واپس پلٹی تو دیکھا ڈرائنگ روم میں موجود لڑکیاں ایسے انہیں ششد و حیران نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں خبر بڑی تھی مگر جلد ہی وہ اسے قبول کر لیں گی۔ اگر وہ آیا تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے، مگر وہ آئے تو صحیح۔ کب آئے گا وہ نہیں جانتی تھی، البتہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس جنگ میں جہاں اکیلا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی ٹرکی کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین کو دیکھتے اس نے فون کو دیکھا۔ نمبر دیکھتے ہوئے اس کے اندر جیسے کرواہٹ گل گئی تھی۔ ولید، جانے کب اس کی جان چھوڑے گا۔ ہیلو، میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تم 5 منٹ میں باہر آ سکتی ہو؟ کیا؟ تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ آرکیٹیکٹ والا مسئلہ ابھی بھی نہیں حل ہوا۔ وہ بات کرتے ہوئے بیرون دروازے کی طرف نہیں بلکہ سیڑھیوں کی طرف جا رہی تھی۔ تم اسے حل کرواؤ۔ میں اس دن پیزا ہٹ میں ویٹ کرتا رہا مگر تم نہیں آئی، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تک میری بات کو سنجیدگی سے سننا چاہیے، اور میں نے تمہیں کہا ہے نا میں نہیں آؤں گی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ گرو اپ ولید۔ یہ کہتے ہوئے تیز سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا، تیز سے باہر آئی۔ میں نے فون پر یہ سب باتیں سننے کے لیے تمہیں نہیں فون کیا، تم باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، بس 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اور یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ اس نے پہلے بند فون کو دیکھا اور پھر تیز سے آگے چھت پہ کونے میں بڑے جھولے کے پیچھے اس نے منڈیر پر سے جھانکا۔ باہر سے رات تھی، کہیں کہیں اسٹریٹ پول لگے ہوئے تھے۔ گھر کے گیٹ سے ذرا دور ولید کی سیاہ کاٹ کھڑی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے منتظر اس کے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مڑی اور ٹیرس پہ رکھے ان مصنوعی پودوں کی طرف آئے جو بڑے بڑے گملوں میں تھے۔ گملے بڑے تھے اس لیے اس نے ٹہنیوں کو کھڑا رکھنے کے لیے انہیں مٹی کے بجائے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بھرا تھا۔ اس نے ایک گملے سے ایک وزنی سا پتھر اٹھایا اور واپس منڈیر تک آئے۔ ولید ابھی تک منتظر تھا۔ ہاں، وہ کیا کرے؟ اس نے ایک نظر ہاتھ میں پڑے پتھر کو دیکھا اور ایک نظر گاڑی کو۔
لمحے بھر کے لیے ساری باتیں سیلاب کی طرح امڑ کر اس کے ذہن میں چھاتی گئیں۔ ولید کی بلیک میلنگ، اس کی بدتمیزیاں، اس کی ہر وہ حرکت جس نے اسے ذہنی کوفت میں مبتلا کیا تھا، پھر اس نے کھینچ کر وہ پتھر اس کی گاڑی پہ مارا۔ اندازہ اس نے ونڈ اسکرین کا کیا تھا، مگر وہ بونٹ پہ جا کے لگا تھا۔ ولید نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گردن اٹھا کر اوپر دیکھتا، حیا پیچھے ہو گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، بس اس نے اسکارف نہیں لیا ہوا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، ٹائروں کی رگڑ۔ حیا نے حیرت سے منڈیر کے سوراخ سے نیچے دیکھا۔ ولید کی گاڑی دور جاتی نظر آئی۔ اتنا بزدل تھا، بس ایک پتھر سے ڈر گیا۔ تنفس اور حواسوں کو بحال کرتے ہوئے واپس آئی۔ کمرے میں آ کے اس نے لیپ ٹاپ پہ لگی تصویریں بند کی۔ دل اچاٹ ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ بدنیت آدمی پتہ نہیں کب اور کس طرح اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ کیا ساری زندگی وہ یہی کام کرے گا، اور کب تک اس کو پتھر مار کر جھک کر اب اسے اپنے سے دور کرے گی؟ کسی دن اگر وہ واقعی ان کے گھر آ گیا اور وہ سیدھی زباں نے دیکھ لی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنی عزت کھو دے گی، اپنا مقام کھو دے گی، ولید کے ہاتھ سے ملنے والی سیڑھی سب خراب کر دیں گے۔ ارم اور ولید، ان دونوں کو تو اللہ کا خوف ہی نہیں تھا۔ وہ بے دلی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر لاؤنج میں اماں اور پھپھو کے ساتھ بیٹھنے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا۔ پھپھو تو ویسے بھی ان دنوں میں سب کے سوالوں کا جواب دیتی، جہاں نے کب کیسے اور کیا سب کچھ، جبکہ اسے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اپنی طرف سے بم پھوڑ چکی تھی اور فارغ ہو چکی تھی۔ آگے پھپھو جانے اور پھپھو کا بیٹا۔ جب اسے زیادہ اداس ہوا تو اس نے وضو کیا اور قرآن پاک لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس نے جہاں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روز قرآن پاک پڑھے گی، مگر ابھی تک نہیں پڑھ سکی تھی۔ اب وہ پڑھا کرے گی، مگر کہاں سے شروع کرے؟ بہرحال اس نے سورہ نور نکالی۔ یہ وہ سورت تھی جس نے ہر چیز کی شروعات کی تھی، جس نے اسے ایک نئی دنیا میں پہنچایا تھا۔ اب اسے ایک دفعہ پھر سے یہ پڑھنی تھی۔ عائشہ کہتی تھی کہ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ وہ سورہ نور پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ دل میں چھائی تنگی قرآن پہ لکھے سیاہ حروف سے کم ہونے لگے۔ سیاہ حروف، اس کا سیاہ موتی جو رومال میں رکھا تھا، اور ساتھ کنکر بھی۔ اس کے دل میں دوسرے خیال آنے لگے۔ اس نے سر جھٹکا اور آیات پہ توجہ دی۔ وہ لوگ جو تم میں ایمان لانے والے ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور زمین میں جانشین مقرر کرے گا، جیسا کہ ان سے پہلوں کو مقرر کیا تھا، اور ان کے لیے جس دین کو پسند کرے گا اسے ضرور مستحکم کرے گا، اور ان کے خوف ضرور امن میں بدلے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لمحے پر کو کمرے میں روشنی سی ہوگی، سونے کے پتنگے سے ہر سو گرنے لگے تھے، نور تھا اوپر نور کے۔ وہ الفاظ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی پر امید۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوا کہ کیا واقعی ایسا ہو سکے گا؟ کیا واقعی اسے اپنے دین کی ثباتی نصیب ہو سکے گی؟ کبھی کبھی قرآن کی باتیں اتنی پر امید نظر آتی ہیں کہ اپنی نا امید زندگی سے اسے ریلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پر مریم خانم کہتی ہیں نا کہ یقین سے مانگے تو ضرور ملتا ہے۔ ایک دفعہ ان آیات پہ یقین کر کے تو دیکھے، کون جانے۔ اس نے قرآن مجید بند کر کے احتیاط سے بک شیلف پہ رکھا اور بیڈ پہ آ کر آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹ گئی۔ ابھی وہ سونا چاہتی تھی، تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔